السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، انجینئر محمد علی مرزا جب سے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پاکستان آئے، ان کی ہر بات، ہر تقریر پر اعتراضات اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ان دنوں ٹرینڈنگ میں ہیں اور پورا سوشل میڈیا ان کی تقاریر، ان کے کلپس سے بھرا ہوا ہے۔ لوگ ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اسے ہی اقرار الحسن صاحب، انہوں نے بھی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر اعتراضات اٹھائے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے فیصل آباد کے خطاب میں ان کو بھرپور جواب دیا۔ انہیں کہا کہ آپ تو 50,000 یا لاکھ کا مجمع اکٹھا کر کے ان کے سامنے تقریر نہیں کر سکتے، سوال و جواب کا سیشن نہیں کر سکتے، آپ تو اپنے چینلز پر بیٹھ کر، کیمروں کے سامنے بیٹھ کر گفتگو کرتے ہو اور یہ کام آسان ہے۔ تو مزید دیکھیے ڈاکٹر صاحب نے اپنی تقریر میں کیا کہا۔ بات کرنا تو آسان، میدان میں آگے بات کرو نا، مرد کے بچے تو لوگ جو دعوتی میدان کے ماہر نہیں، میرے خلاف فتویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک نے حرام کیا۔ ارے تم نے کبھی 50,000 کے مجمع میں کبھی سوال جواب کیا زندگی میں؟ کیا خود تو نہیں کرتے، دوسروں کو کرنے بھی نہیں دیتے؟ یہ حال ہے اپنے مسلمان کا آج، خود تو کرتے نہیں، اپنے ٹیلی ویژن پہ ویڈیو ریکارڈنگ کرتے۔ وہ ذاکر نائک نے حرام کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ وہ ذاکر نائک جانتے نہیں حدیث میں کیا لکھا ہے، وہ ٹیلی ویژن کے سامنے بات ناظرین کرنا تو آسان۔ محترم، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، ان کو وہ آج کے نہیں، وہ کافی عرصہ سے دین کی، اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور وہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے یہ تمام محنت اور کوشش کر رہے ہیں۔ لاکھوں لوگوں نے ان کی دعوت پر، ان کی تقاریر سن کر اور اسلام کے امتیازی احکامات اور مسائل سن کر اسلام قبول کیا ہے۔ اسلام کے دفاع میں کھڑا ہونے والا یہ عظیم انسان، عظیم داعی ہے۔ تو لوگ ان کو ایسے ہی اعتراضات کا، طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسا کرنا کسی بھی صورت میں درست نہیں ہے کہ اسلام کے ایک مخلص داعی کو، اسلام کے ایک مخلص ترجمان کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا اور اعتراضات اٹھانا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مسلمانوں کے دلوں میں بستے ہیں، اور